السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے الحمدللہ. آج ہم کچھ ماں باپ کا جو ظلم ہو رہا ہے بچوں پہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ ایوب بھائی کے ساتھ. تو ایوب بھائی آج جو مارکیٹ میں ہمارے ماشاءاللہ بہت تعداد میں یہ چل رہا ہے کہ ماں باپ بچے پہ ظلم کریں ایک طرح کا. اگر وہ نہیں کھاتے ہیں تو پھر ان پہ غصہ کرنا، پابندی لگانا. اگر وہ لیٹ سے سونا چاہ رہے ہیں تو اس پہ پابندی ہوتی ہے، اگر کھیل رہے تو اس پہ پابندی. تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وقت اچھا بتانا چاہیے. جیسے کہ ماں باپ اب جو ہے کھانا نہیں کھانے سے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کھانا نہیں کھا رہے یا پھر کچھ چھین رہے تو وہ مت چھیو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ پابندی لگا دیتے تھوڑے کس وجہ سے. لیکن جو ہے بچے اگر کھانا نہیں کھا رہے تو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے کو بھوک لگ رہی ہے آٹومیٹک بچہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے یا پھر روتا ہے جب سمجھ میں آتا ہے، اور اس کو کھانا دے سکتے ہیں، پھر جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہیں بجائے ظلم کرے. بچوں کو ظلم کرنا کیا بولتے ہیں صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی، ان کو معلومات نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. اگر بھوک لگی تو پہلے آ کے پوچھتے، کھا لیتے ہیں وہ لوگ. ان کو اتنا ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو جب تک کہ اگر بچوں کو کچھ ایسے سمٹمس نہ ہو کہ وہ نہ کھانے سے بیمار ہو جائے تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ مطلب فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے اسلام میں تجدید ہے کہ انسان کو، ایک عام انسان کو، بچوں کو نہیں، کہ 2 وقت کھا سکتا ہے. اگر آج بڑے بھی اگر آج جیسے ہماری عمر کے ہیں، اگر ہم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے بھی پابندی لگاتے ہیں کہ مطلب کھانا کیوں چھوڑ جائے، صرف 2 ٹائم ہی کھاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے معاشرے میں. صحیح بات ہے. تو بچوں کو جو ہے جب وہ مانگتے ہیں ان کو کھلانا ضروری ہوتا ہے. چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ہی فیڈ کرنا وہ ظاہر سی بات ہے. اور بچے جب چھوٹے رہتے ہیں ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی دے دو وہ کھا لیتے، پی لیتے. تھوڑا ذرے بڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ان کو اپنے آپ سے بھوک لگنا اور مانگنا شروع کرتے، بات کرتے، بھوک لگی تو پوچھتے ہیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ بچے جب بولتے ہیں تبھی کھلائیں ان کو، تب تک ان کو چھیڑے نا. صحیح بات. اور ایک بات، جب بچے سونا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو جب بھی نیند آتی ہے، وہ کوشش، بہت سارے بچوں کو میں خود دیکھا ہوں، تھوڑے بچوں کو جہاں پہ بچے کوشش کرتے ہیں، نیند نہیں آتی بچوں کو، وہ اس کو ماں باپ نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے کہ بچہ صرف کھیلنے کے موڈ میں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر بچے کھیلنے کے موڈ میں ٹھیک ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے پابندی نہیں دیا بچوں کو. کیا ہے جو اللہ نے ان کے اندر ڈالا تھا وہی چیز سے وہ لوگ جو ان کو آتا وہی کرتے ہیں. نیند آئے تو نیند کرتے ہیں، تو کھیلنا ہے کھیلتے یا پھر سونا ہے سوتے. جب نیند آتی سکون سے بچے سوتے ہیں اور بہت دیر تک بھی سو جاتے ہیں. تو بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے پیچھے ان کے پیچھے نہیں رہنا ہے، بچوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنے آپ سے سو جائیں گے. اور ماں باپ، جہاں تک بات ہے ماں باپ، بچے نہیں سو رہے تو ہم بھی نہیں سو سکتے. برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت پہ. غلط نہیں، کیونکہ ماں باپ کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے نگرانی کرے. بچے اگر نہیں سو رہے تو آپ سو گئے تو بچے کچھ نہ کچھ کر لیے تو کیا ہو جائے گا؟ کس کو تکلیف ہے؟ ماں باپ کو تکلیف ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو نیند ہونا ہے. یہ نیند کی وجہ سے بھی ماں باپ بہت سارے اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان کو سلاتے ہیں. فورس کر سکتے ہیں، لیکن وہ فورسفلی سونا ڈھنگ کا سونا نہیں ہوتا. بچے بہت بگڑ جاتے ہیں. آگے ان کو جو تکلیف رہتی ہے نا دل میں، جو ان کی ذہنیت کو خراب کرتی ہے چھوٹے بچوں کو، تو اس لیے مارنا نہیں ہے. ہاں، یہ بات جو آپ بات کی ذہن خراب ہونا، تو ایک شریعت میں ہماری یہ ہے کہ آپ کچھ وقت تک بچوں کے لحاظ میں کچھ وقت تک آپ نماز کو بھی نہیں بول سکتے ان کو. یہاں پہ 7 سال تک، اس 7 سال کی عمر سے پہلے ہی 3 سال کی عمر سے بچوں کو ڈانٹنا، مارنا، اتنا ظلم میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کئی گھروں میں کہ بچوں کو باقاعدہ کبھی بیلن سے مار دیں اٹھا کے، کبھی ہاتھ سے، جو مل گیا وہ لے کے مطلب ٹوٹ پڑتے ہیں بچے. جیسے کہ گویا کہ اس نے کچھ بہت بڑا کبیرہ گناہ کر دیا. جبکہ ماں باپ جو بچوں پہ کرتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ ذہن پہ پڑتا ہے. تو جو ایوب بھائی نے بتایا کہ ماں باپ کو وقت نکالنا چاہیے بچوں کے ساتھ، آج نہیں ہے یہ. آج جب سے یہ ہمارا موبائل فون آ گیا ہے، اس دنوں سے، اس جنریشن سے بہت زیادہ تعداد میں کیا ہے، ہر گھر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو موبائل کا یوز اکثر بچے یوز کرتے ہیں. بہت بچے یوز کرتے ہیں. بنا موبائل کے کہیں گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ
بچے کتاب لے کے پڑھ رہے ہو یا پھر باہر کھیل رہے ہو, آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں بہت کم ہے. تو ہماری ٹاپک تھی ماں باپ کو لے کر. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے, میں سبھی ماں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو بھائی کا شکریہ جو بھائی نے بتایا. دوسری بات یہ ہے, ماں باپ کو میسج یہ ہے یا پھر ان سے ایک گزارش ہے ہماری طرف سے کہ بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا ٹائم دو. اگر آپ آج ٹائم نہیں دیں گے بچوں کو تو کل کے دن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی, تو آپ کی عمر میں وہ ٹائم آپ کو دیں گے ہی نہیں. ٹائم ٹو کے بعد آپ کو بات بھی شاید نہیں نہ کر پائیں گے. وہ کہیں گے ابو میں باہر ہوں, آپ کو میں آئی ول ٹیکسٹ یو, ابو آپ سے آئی لو یو ابو, جو بھی ہے. ہو سکتا ہے ایسا بھی ٹائم آ جائے کہ آپ کو وہ دیکھ بھی نہ سکیں, تو ایسا نہ کریں, کیونکہ اگر آپ آج ٹائم دیتے ہیں بچوں کو تو وہ خود بخود کل بوڑھے ہونے پر آپ کا سہارا بن سکتے ہیں. صحیح بات ہے, بے شک. تو بوڑھا ہونے پر آپ کی جب سہارا بن جائیں گے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ میرے بچے فرما بردار ہیں. کم سے کم یہ تو سمجھ جائیں کہ بچے آج ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. کیونکہ جب بوڑھا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, یا تو مسرات اگر ہوں گی تو پھر گھر میں وہ اللہ لگا کے بیٹھ جائیں گی, یا پھر مرد احباب ہے, بزرگ ہے, تو وہ مسجد پکڑ لیں گے سیدھے. تو آج بچوں اور ماں باپ میں بہت بڑا گیپ ہے, اور جب وقت ملتا ہے وہ کہیں اور نکال دیتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے, تو اس کا اثر بچوں کے ذہن پہ بھی پڑتا ہے. اور جب مارتے ہیں زیادہ تر بچوں کو, یہ اس پہ اللہ کا بہت بڑا غضب بھی ہے, کیونکہ 7 سال سے پہلے نماز کا بھی حکم نہیں ہے. نماز تو بہت بڑی چیز ہے, تو اس کو رکایا جائے. انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بھی بات ہوگی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو میکسیمم شیئر کریں, یا پھر کم سے کم اتنا کریں کہ اپنے گھر میں اس کے بارے میں کچھ ذہن بنائیں سب کا. اگر شادی شدہ لوگ ہیں, جو ماں باپ ہیں, تو ان پہ میسج پھیلائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. السلام علیکم. السلام علیکم.